پھر رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں ہم نے حضرت بلال کی اذان کو سنا تو بلال کی اذان کی نقل اتارنے لگے، جیسے حضرت بلال اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا، مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے، مسجد نبی کی دیواریں ہیں، حضرت بلال آزان دے رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا چہرے والضحیٰ والے آقا، ید اللہ کے ہاتھوں والے آقا، والشمس کی چہرے والے آقا، واللیل کی زلفوں والے آقا، وجہ اللہ کے چہرے والے آقا تشریف لائے۔ سرکار کائنات نے دیکھا کہ حضرت ابو محذورہ بھی دوسرے بچے بھی حضرت بلال کی آزان کی نقل اتار رہے ہیں، جیسے بلال کہتے ہیں ویسے یہ کہتے ہیں۔ حضور نے ابو محذورہ کو قریب بلایا اور فرمایا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ ابو محذورہ نے کہا یا رسول اللہ میرا نام فلاں ہے۔ حضور نے میرے اگلے ہاتھوں پر اگلے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور حضور نے فرمایا بچے اللہ تجھے بلال کی طرح مؤذن بنائے، تیری آواز تو بڑی پیاری ہے، تیری آواز تو بڑی پیاری ہے، اللہ تجھے بلال کی اللہ تجھے بلال کی طرح مؤذن بنائے۔ بچے تیری آواز تو بڑی سریلی ہے، تیری آواز تو بڑی پیاری ہے۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں گھر میں گیا، میں نے ماں کی خدمت میں عرض کیا، توجہ کرنا اے عشاقان مصطفیٰ، میں نے ماں کی خدمت میں عرض کیا ماں آج حضور نے میرے سر کے اگلے بالوں پر ہاتھ رکھا ہے اور حضور نے دعا دی ہے اے بچے تیری آواز بڑی سریلی ہے، اللہ تجھے بلال کی طرح مؤذن بنا دے۔ ماں بھی خدا کی قسم حضور کی محبہ تھی، حضور پر فدا ہونے والی تھی۔ ماں نے کہا اے ابو محذورہ سن لے، میں تجھے وصیت کرتی ہوں جن بالوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ پھر گیا ہے اور جانا پر ان بالوں کو زندگی بھر کٹوانا نہیں ہے، ان بالوں کو کٹوانا نہیں ہے۔ حضرت ابو محذورہ کے بال اتنے بڑے ہو گئے، اٹھاؤ المستدرک للحاکم علی شرط الصحیحین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث پاک صحیح ہے جسے امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت فرمایا۔ یہ صحیح حدیث پاک بخاری مسلم کی شرط پر کہتے ہیں بال نہیں کٹوائے، آپ تو بیٹھتے اور بالوں کو کھولتے تو بال زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ابو محذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ حضرت ابو محذورہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح بیدیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت پھیرا تھا، میری ماں نے وصیت فرمائی تھی ابو محذورہ ان بالوں کو کٹوانا نہیں ہے، مر تو جانا پر بالوں کو نہ کٹوانا۔ ابو محذورہ کہتے ہیں لم احد حتی وقتا، حدیث کے الفاظ ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ابو محذورہ مر تو سکتا ہے پر بالوں کو کٹوا نہیں سکتا ہے، بالوں کو کٹوا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ مصطفیٰ کی یاد زندہ رہے۔ سنیو یہ تمہارا عقیدہ ہے جس پر میں نے آ کر ٹچ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ نبیوں کی یادوں کو زندہ رکھنا یہ سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس محفل کے اندر علماء کرام بھی جلوہ گر ہوں گے، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ میں اس کو عام فہم کر کے اگر کہوں اللہ فرماتا ہے اللہ کے دنوں کو مناؤ، نہیں سمجھے آپ؟ میں قرآن سے ثابت کر لوں۔ سنیو ہم اعتراض سننے کے عادی ہیں پر اعتراض کرنے نہیں آتے ہیں۔ زندگی ہو گئی علماء کی تقریریں سنتے سنتے، اگر کبھی ان پر اعتراض کر بھی تو لیا کرو نا، صرف اعتراض سننا لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ یاد دلانا کیا ہوتا ہے؟
جیسے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں نا۔ اچھا دیکھو، یہ 15 شعبان المعظم کی رات یہ اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے یاد دلاؤ۔ 27 رمضان المبارک یہ اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے یاد دلاؤ۔ یہ 27 رجب المرجب اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے یاد دلاؤ۔ یہ یوم عید الفطر یہ اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد دلاؤ۔ یوم عید الاضحیٰ یہ اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد دلاؤ۔ یہ بڑے بڑے سارے دن اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد دلاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمان سے بتانا، یہ تو سارے ہو گئے اللہ کے دن، جس کے صدقے یہ دن ملے، جس دن وہ سونا آیا، جس دن وہ آگا آیا۔ میں کہتا ہوں ملا فتوے لگاتا ہے، اور جس گھڑی میرے مصطفیٰ آئے رب فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے اس صبح کی جس صبح کو مدینے والا آیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس صبح کی قسم ہے جس صبح کو میرا مصطفیٰ آیا۔ اذا تنفس، جب اس مصطفیٰ نے دنیا میں سانس لی، ان کی جلوہ گری ہوئی۔ اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ امام اہل سنت، خدا کی قسم 6 سال کی عمر ہے، 6 سال آپ نے میلاد النبی پر 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا۔ میرے امام نے 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں، فرماتے میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو، ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ وہ امام اہل سنت، آپ نے 6 گھنٹے کا خطاب، اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا۔ خطاب کن میں فرمایا؟ عام بندوں میں نہیں، علماء تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، آپ کے خطاب کو سننے والے، اور وہ عام نہ تھے۔ اگر ہر ایک الگ الگ آتا تو وقت کا مجدد بنتا، وقت کا مجدد بنتا۔ میرے امام نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا، اور میلاد النبی پر خطاب فرمایا، میلاد النبی پر خطاب فرمایا، میلاد النبی پر تقریر فرمائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں خطاب فرمایا نا، تو آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد مناتے ہو، حضور کی آمد کا جشن کرتے ہو، بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہو نادانو، سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میرے آقا جب اس دنیا میں آئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ پاک دامنہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے، جب حضور اس دنیا میں آئے آپ ناف بریدہ بھی تھے، ختنہ شدہ بھی تھے، بالوں کے اندر کنگھا بھی ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کا جسم طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا، مطیب بھی تھا، معمر بھی تھا، اور حضور کا غسل بھی ہوا تھا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہے میں نے چاہا حضور کو غسل دلاؤں، حضور کے قریب گئی، حاطف غیبی سے آواز آئی اے نبی کی پھوپھی جان، اے صفیہ بنت عبد المطلب پیچھے ہٹ جا، ذرا میرے محبوب کو دیکھ تو صحیح، یہ غسل بھی کر کے آیا ہے، کنگھا بھی کر کے آیا ہے، سرما بھی لگا کے آیا ہے، اور یہ ختنہ شدہ بھی ہے، ناف بریدہ بھی ہے۔ اس محبوب کو نہ نہلانے کی ضرورت ہے، نہ غسل دینے کی حاجت ہے، یہ بن سمر کے آیا ہے، یہ بن سمر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اما آمنہ فرماتی ہیں اللہم حبلی امتی، حضور نے سب سے پہلے سجدے میں رکھتے ہوئے یہی دعا فرمائی، مولا میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت مجھے بخش دے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے امام شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان نے فرمایا اور لوگوں اگر تم نبی کی آمد کا اپنے اوپر احسان سمجھتے ہو، چلو سارا سال نہ صحیح 12 ربیع الاول کو تو یاد کر لیا کرو۔ فرمایا مدینے والے مصطفیٰ آئے تو تمہیں 12 کو سر سجدے میں رکھ کر یاد کیا ہے، اور مصطفیٰ نے ایک بار امتی کہا، تم زندگی بھر یا رسول اللہ کہتے رہو، مصطفیٰ کے ایک بار کہنے کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔
النبی، عید میلاد النبی، اہل سنت اہل سنت زندہ باد۔ زندگی بھر یا رسول اللہ کہتے رہو۔ میرے آقا نے ایک بار کہا نا امتی حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو سارا سال نہ صحیح، ہم سننے کتنے خوش نصیب ہیں، سارا سال حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، سارا سال میلاد مناتے ہیں۔ فرمایا سارا سال نہ صحیح، جس دن مدینے والے نے آ کر تمہیں یاد کیا تھا چلو اس دن تم بھی تو یاد کر لیا کرو۔ کہتے ہو میلاد النبی کی دلیل کیا ہے؟ میلاد النبی کی دلیل کہاں لکھی ہے؟ حضرت ابو محذورہ کے سر پر ہاتھ پھر گیا، آپ نے فرمایا لم احلق حتی ماتا، ابو محذورہ مر تو جائے گا پر کبھی نبی کی یاد کو مٹائے گا نہیں، نبی کی یاد کو زندہ رکھے گا، نبی کی یاد کو زندہ رکھے گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا اے ابو محذورہ تجھے ایک پر توجہ، تجھے ایک پر دست شفقت پھر گیا ہے، تو کہتا ہے میں اس یاد کو مٹاؤں گا نہیں مناؤں گا، اس یاد کو مٹاؤں گا نہیں مناؤں گا، اس یاد کو مٹاؤں گا نہیں زندہ رکھوں گا، زندہ رکھوں گا۔ اے ابو محذورہ ادھر مصطفیٰ آئے، ظلمات ختم ہو گئی، کفر ختم ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے، ہمیں ہدایت ملی، ہمیں روشنی ملی، ہمیں نور ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین ملا، اسلام ملا، شریعت ملی۔ ارے یہ سب کچھ ملا تو صدقہ رسول اللہ کا ملا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر ہم ہر قسم کا گناہ بھی کریں مگر شکل نہیں بگڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں بنی اسرائیل نے جو گناہ بھی کیے تھے میری امت وہی گناہ کرے گی مگر وہ کرتے شکلیں بگڑ جاتی، اور ہم کرتے ہیں پر شکلیں نہیں بگڑتی۔ صدقہ چہرے والدہا کا ہے، صدقہ چہرے والدہا کا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو میں نے کہا ابو محذورہ تجھے ایک پر دست مصطفیٰ پھر گیا، تو یاد کو مٹانا گوارا نہیں کرتا، ادھر مصطفیٰ آئے تو رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ارے کائنات پر مصطفیٰ کا دست رحمت پھر گیا ہے، کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہو گیا ہے۔ اے سنیو، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں اے ابو محذورہ ہمارا بھی وہی عقیدہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میں نے کہا دیکھو بڑوں کا عقیدہ ہوتا ہے، چھوٹوں کا عقیدہ وہی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ماں باپ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو بچے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ماں باپ کسی کے ساتھ عداوت کا اظہار کریں بچے بھی عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ کے بچے ہیں، جب میرا نبی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ بچیاں کہتی تھی واجب الشکر علینا، نبی کی آمد کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے۔ اے صحابہ کے بچوں کب تک واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں ما دعا للہ داعی، اور جب تک ایک بھی اسلام کی دعوت دینے والا عاشق رسول زندہ ہے تب تک مصطفیٰ کی آمد کا شکر مناتے رہیں گے۔ دیکھو ذرا توجہ کرو، بات کی نزاکت کو سمجھو۔ ما دعا للہ داعی، کب تک جشن مناتے رہیں گے؟ کب تک؟ فرمایا ما دعا للہ داعی، جب تک ایک بھی اسلام کی دعوت دینے والا زندہ ہے، اسلام کی طرف بلانے والا موجود ہے، ایک بھی داعی اسلام موجود ہے، فرمایا ہم حضور کی آمد کا شکرانہ مناتے رہیں گے، جشن کرتے رہیں گے، میلاد کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا نہیں صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اور سنیو، ہم بھی صحابہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں اے صحابہ تم پر بھی مصطفیٰ کا احسان، ابو محذورہ پر مصطفیٰ کا احسان، ساری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان۔ ہم تو کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مر تو جائیں گے پر ذکر میلاد نہیں چھوڑیں گے۔ مر تو جائیں گے پر ذکر میلاد، یاد مصطفیٰ
نہیں چھوڑیں گے۔ ابو محذورہ پر احسان ہوتا ہے، بال نہیں کٹواتے، دست شفقت پھرتا ہے، یادگار رسول کو زندہ رکھتے ہیں۔ ارے حضور آئے تو امت پر احسان، انسانیت پر احسان، ہم کیسے حضور کی یاد کو چھوڑ دیں؟ اس لیے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں نے کہا خدا کی قسم صحابہ والا عقیدہ بنا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں، نماز پہ خدا کی قسم روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے۔ حضرت حذیفہ صحابی رسول اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ماں اجازت دے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کروانی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ حضور کی بارگاہ میں، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤ، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤ۔ حضرت ابو محذورہ آئے حضور کی بارگاہ میں، دیکھا سرکار نماز میں ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ سرکار کائنات نے نماز کو طویل کر دیا، آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر حضور اما عائشہ کے حجرے کی طرف چلنے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ میں نے دل میں سوچا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اے ماں تیرے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، مگر دل کہتا ہے آواز دو، حضور کو آواز دو تاکہ ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے، بخشش و مغفرت کی دعا ہو جائے۔ مگر ادب کہتا ہے، تعظیم کہتی ہے، عشق کہتا ہے اے حذیفہ آواز نہ دینا، یہ عام بارگاہ نہیں ہے، ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزید اینجا، یہ عام بارگاہ نہیں ہے، آسمان سے نیچے زمین سے اوپر اس بارگاہ سے نازک ترین کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے۔ آواز نہیں لگانی، آواز نہیں لگانی، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بس یہی کشمکش تھی، میں جا رہا تھا، میرے آقا نے اچانک ارشاد فرمایا حذیفہ ہے، حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی جی آقا حذیفہ ہوں۔ فرمایا جاؤ رب نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، رب نے تمہاری بھی بخشش فرما دی، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرما دی۔ حضرت حذیفہ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ نبی غیب نہیں جانتے، میں نے کہا جو رات کے اندھیرے میں دل کی بات بتا دیتا ہے، ارے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، وہ اندھے کیا جانے حضور کے مقام کو، حضور کا مقام پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پھر بزرگوں سے پوچھ، اسلاف سے پوچھ، کہتے ہیں ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ اے حذیفہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تیری ماں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ حذیفہ کہتا ہے نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، پر اے حذیفہ بخشش کی دعا حضور سے کروانے آیا ہے؟ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں او یارو عبادات تو لازمی کی ہے مگر بھروسہ اعمال پہ نہیں ہے، مدینے والے نجبال پہ ہے، مدینے والے نجبال پہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ دیکھو اعمال کا وسیلہ پیش کرو جی، اعمال کا، نماز کا وسیلہ، روزے کا، حج کا، ذات کا وسیلہ پیش نہ کرو۔ ذات کا وسیلہ پیش کرو گے تو شرک ہو جائے گا، عمل کا وسیلہ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں عمل پہ کس کو بھروسہ ہے؟ نماز پڑھ کے کسی کو ہے بھروسہ کہ قبول ہو گئی؟ وہ نمازی بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، اور وہ روزے دار بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار، فرمایا بھوکے پیاسے مرتے ہیں، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا، اور وہ حاجی بھی ہے، حج کے لیے جاتے ہیں نا، پھر خدا کی قسم وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، مردود نکل جا، تیرا حج قبول ہی نہیں ہے، تیرا حج قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نماز پہ، روزے پہ اور حج پہ اعتماد کر کے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہے، اعمال کے متعلق کوئی بھروسہ نہیں، قبول یا نہ قبول، مقبول یا نہ مقبول۔ لیکن ذرا ایمان سے بتا، حج پڑھا مقبول یا نہ مقبول کوئی گارنٹی نہیں، نماز پڑھی مقبول یا نہ مقبول کوئی گارنٹی نہیں، عبادت کی مقبول یا نہ مقبول کوئی گارنٹی نہیں، پر ایمان سے بتا وہ رسول مقبول ہی مقبول، وہ رسول مقبول
ہی مقبول. میں نے کہا جو مقبول اور نامقبول ہے اس کا وسیلہ تو جائز کہتا ہے. جو رسول مقبول ہی مقبول ہے اس کا وسیلہ پیش کر تاکہ تیرا بیڑا پار ہو جائے. حضور کا وسیلہ پیش کر. لوگ کہتے ہیں ادب کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کہا ادب ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. کہاں سے سیکھا ہے؟ صحابہ سے سیکھا. آپ دیکھیں نا حضرت مولا کائنات کو حضور نے اپنا بھائی بنایا، لیکن مولا علی نے پوری زندگی نبی پاک کو کبھی بھائی کہہ کر نہیں بلایا. جب بھی مولا علی نے کہا یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا. مولا علی نے ادب سے آشنا کر دیا. لوگ کہتے ہیں حضور کے علم پر تان ہوتا ہے، سرکار کی نگاہ پر اعتراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ منافقین نے اعتراض کیا، حضرت مولا علی منبر پر آئے. آپ نے فرمایا او نادانو، تم حضور کی نگاہ پر اعتراض کرتے ہو، سرکار کے علم پر؟ سلونی اما شئتم، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. لوگوں نے کہا علی فرش کی بات پوچھیں یا عرش کی؟ فرش کی بات پوچھیں یا عرش کی؟ مولا علی نے فرمایا سلونی اما دون العرش. فرمایا یہ عرش فرش کیا ہوتا ہے؟ عرش کے پار کی بات پوچھو علی بتائے گا. عرش کے پار کی بات پوچھو علی بتائے گا. میں نے کہا ادب کرنا ہے تو ایسا کر. حضرت صدیق اکبر جانشین بنے. آپ نے مصلی وہاں نہیں رکھا جہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے، مصلی پیچھے کھینچ لیا. پیچھے کھڑے ہوئے سجدہ وہاں جا کر کیا جہاں سرکار کے قدمین لگتے تھے، جہاں سرکار کے قدمین طیبین لگتے تھے. اللہ اکبر. میں نے کہا حضور سے سچی محبت کر. پھر دیکھ خدا کی قسم سرکار کیسے بکھڑا دکھاتے ہیں، سرکار کیسے دیدار کراتے ہیں، اور حضور کیسے کرم فرماتے ہیں. اگر حضور عاشقوں پر نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو مردہ ہیں، کیا وہ نظر آتے ہیں؟ تم کہتے ہو محفلوں کے اندر کے حضور آتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کہتے ہیں کیا حضور آتے ہیں؟ حضور تو معاذ اللہ مر گئے. میں نے کہا اللہ نے اس شہید کو جو حیات عطا فرمائی جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، حضور کا غلام ہوا، میدان جہاد میں آیا، کلمہ پڑھا، جام شہادت نوش کر دیا. اللہ فرماتا ہے اسے ایسی زندگی عطا کی ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں. میں نے کہا یہ تو غلام مصطفیٰ کی زندگی ہے، تو شعور بھی نہیں رکھتا کہ سمجھ سکے، اور تو حیات نبی کی بات کرتا ہے. یہ تو مصطفیٰ کے غلام کی حیات کا عالم ہے. میں نے کہا اگر تجھے نظر نہیں آتے تو کہتا ہے معاذ اللہ مردہ ہے، تجھے نظر نہیں آتے تو تیری آنکھ کا قصور ہے. میں تجھے بتاتا ہوں جسے نظر آئے وہ تو یوں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھڑ جانے والے. ارے جا تاجدار گولہ سے پوچھ. حضرت سیدنا مہر علی نے فرمایا ہاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں. میں نے کہا جا پوچھ اے مہر علی کس صورت نو آئے، کس صورت نو آپ نے کس صورت کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں. میں نے کہا پھر شیخ سادی سے پوچھ. شیخ سادی نے 3 مصرے بنائے نا، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. 3 مصرے بنائے، چوتھا مصرہ نہیں بن پا رہا. ہم بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں. اللہ اکبر. آپ رات کو سوئے، حضور نے مکھڑا دکھایا، فرمایا سادی پریشان کیوں ہو؟ عرض کی آقا آپ کی نعت لکھی ہے، 3 مصرے بنائے ہیں، چوتھا نہیں بن پا رہا. حضور نے فرمایا میری نعت سناؤ. سادی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ، کشفت تجا بجمالہ، کھولا اندھیروں کو اپنے حسن و جمال کے ساتھ. اللہ اکبر. حسنت جمیع خصالہ، حضور کے تو سارے
आदात व अतवार हसीन व जमील हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फरमाया ये वो आका है, वो आका है। फरमाया ऐसा उस पर हसना दे गए हमें कि हम इस पर अमल करें तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लोग अपनी हयात तलाश करते हैं अमेरिका के यहाँ, बर्तानिया के यहाँ, चाइना के यहाँ। अरे लोगों, अगर जिंदगी चाहिए किसी मुद्दा के पीछे मत चलो। ये चाइना वाले, ये अमेरिका वाले, ये बर्तानिया वाले, ये अंग्रेज, ये यहूद नसारा, ये तो खुद आबे हयात के प्यासे हैं। अरे तुम्हें क्या जिंदगी अता करेंगे? अगर जिंदगी चाहिए उस जिंदा के कदम पकड़ो जिसको रब ने ऐसी जिंदगी अता फरमाई। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादुल अंबिया। रब ने जमीन पर भी हराम कर दिया कि नबियों के जिस्म को खा सके, नबियों के जिस्मों को खा सके। रब ने इन्हें ऐसी हयात अता फरमाई। और न देखो, अबू बकर ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। उमर ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। उस्मान ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। अली ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। गौसे जली ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। मोइनुद्दीन अजमेरी ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। उवैसे कर्नी ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। बाबा फरीद ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। निजामुद्दीन औलिया ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। दाता अली हजमेरी ने कदम पकड़े, आज भी जिंदा है। मैंने कहा अगर जिंदगी चाहिए किसी जिंदा के कदम पकड़ ले। एक दौर में नहर खोदी जा रही थी ना, तो एक शहीद की लाश निकल आई। देखा कि शहीद के कदमों पर कफन की कमी की वजह से हजरत घास डाल दी। घास रिवायात के अंदर आता है, देखने वालों ने देखा वो घास सूखी नहीं, वो घास तरोताजा है। अरसा कितना गुजर गया? 45 साल का अरसा। घास सूखी नहीं, तरोताजा है। वो ज़बान हाल से बता रही है, ऐ मुझे देखने वाले, ऐ मुझे तकने वाले, मुझे देख के चला न जा, मुझे तक के चला न जा, जरा गौर कर। ऐ मैं तुझे दावत फिक्र देती हूँ, तुझे गौर की दावत देती हूँ, तुझे तफक्कुर की दावत देती हूँ। मैं एक घास हूँ, अपने मरकज से कट गई, मैं तो सूख जाती मगर सूखी नहीं, आज भी जिंदा हूँ। क्यों? इसलिए कि शहीद जिंदा है, जिंदा के कदम पकड़े हैं, तो जिंदा के कदमों ने मुझे मरने नहीं दिया। जिंदा के कदमों ने मुझे सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिंदा के कदमों ने मुझे मरने नहीं दिया। वो घास ज़बाने हाल से कह रही है, इसलिए फरमा हरगिज़ नबीयत आंखें दिलश जिंदा शुद्ध ब इश्क सब दस्त पर जदीद आलम दबाने माँ। अरे जिनके दिल इश्क मुस्तफा से रोशन हो जाते हैं वो मरते नहीं, वो दुनिया में रहे तो जिंदा है, कब्र में जाए तो जिंदा। हजरत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कब्र खुली ना, चेहरा ऐसे खिल रहा था जैसे गुलाब का फूल हो। कहते हैं हाथ रखा जाता तो खून हट जाता। जी जी इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। वहां से खून हट जाता, फरमाते उंगली उठाते तो खून दौड़कर वापस आ जाता जैसे जिंदा का होता है। ये अल्लाह वाले हजरत सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र कई साल बाद खुली, देखा कि जिस्म तरोताजा है। मैंने कहा ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो हयात मुस्तफा पर बात करता है। मैंने कहा मेरे अली से पूछ किसको देखा था, मैंने कहा जानी से पूछ किसको देखा था, जिंदा को या मुर्दा को। शेख सादी से पूछ, शेख सादी कहता है चौथा मिसरा नहीं बन पा रहा। मैंने सुनाया जब चौथा मिसरा मैंने 3 मिसरे पढ़ लिए ना, चौथे मिसरे पर पहुंचा तो हुजूर ने फरमाया शादी पढ़ते क्यों नहीं हो। बलगल उला बेकमाल ही कशफत तुजा बेजमाल ही हसनत जमीउ फिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि। इसलिए तो बाबा निजामुद्दीन औलिया ने एक मर्तबा हजरत अमीर खिसराओ से फरमाया ना, खिसराओ कोई नात बना हुजूर की शान में। खिसराओ ने नात बनाई,
آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خسرو تو نے حضور کی نعت تو بنائی ہے پر تیری نعت سادی کی نعت جیسی نہیں ہے، تیری نعت سادی کی نعت جیسی نہیں ہے۔ حضور بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے قافیہ کو سجایا، مسجع مکفہ کلام بنائی ہے۔ میں نے تمام عروض و قوافی کے تمام قواعد کا خیال رکھا ہے، میں نے بہترین کلام تیار کیا۔ بڑی محنت کے بعد حضرت بابا جی نے فرمایا کلام تو تیرا اچھا ہے پر سادی کے کلام جیسا نہیں۔ خسرو کہنے لگے حضور والا سادی کے کلام کی کیا خوبی ہے کہ میرا کلام اس کے کلام جیسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو تیرے کلام کے چاروں مصرے اپنے ہیں اور سادی کا کلام وہ ہے جس میں 3 مصرے سادی کے ہیں، چوتھا مصطفیٰ کا ہے، چوتھا مصطفیٰ کا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی یوحی کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ ہم نادان کہتے ہیں نبی کی فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں رد ہو گئی، فلاں رد ہو گئی۔ میں نے کہا توجہ کر، میرا نبی رب کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، علماء تشریف فرما ہے ما نافیہ ان نافیہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، پھر الا اثباتیہ، نفی کے بعد اثبات آئے، اٹھاؤ بلاغت کی کتابیں، مطول پڑھو، مختصر المعانی پڑھو، علماء بلاغت نے لکھا، علماء نحو نے لکھا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا جب بھی بولتے ہیں وہ یہ خدا سے بولتے ہیں، یہ خدا کے بغیر بولتے بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر بتا حضور کی فلاں دعا رد، فلاں دعا رد، کیا مطلب؟ رب نے بلوایا پھر روک دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا پڑھنا، ملا علی قاری کو پڑھ، زرقانی کو پڑھ، قسطلانی کو پڑھ، اسقلانی کو پڑھ، برکت رسول اللہ فی الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ۔ ان تمام بزرگوں نے لکھا لم ينقل انہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ولم یستجب، ایک دعا بھی ایسی منقول ہو کر نہیں آئی مصطفیٰ نے مانگی ہو رب نے قبول نہ فرمائی ہو، ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اے مدینے والے آقا میں آپ کے رب کو کسی کام میں جلدی کرتے نہیں دیکھتی ہوں مگر آپ کی زبان سے جملے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ ادھر شرف قبولیت پا لیتے ہیں، شرف قبولیت پا لیتے ہیں۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور جب دعا کرتے تھے آخری باتیں بڑی قابل توجہ، انحماق کا کیا عالم ہوتا تھا، استغراق کا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرکار جب دعا کرتے نا انحماق کا یہ عالم، 15 شعبان کی رات ہے، حضور جنت البقیع میں ہے، میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی، کیا دیکھتی ہوں سرکار نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے، چہرہ متوہا آسمان کی طرف، ارے یہ وہ چہرہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے نماز میں، نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نادان ذرا توجہ کر، مصطفیٰ نماز میں ہے، رب کہتا ہے تَرْضَاهَا، آپ قبلہ پسند کرتے ہیں بیت اللہ کو، تو پھر نماز میری ہے پر اس میں مرضی تیری ہے، نماز میری ہے پر اس میں مرضی تیری ہے۔ میں نے کہا تو خیال کو رو رہا ہے، رب مرضیاں دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ہی تو تھی نا، نماز میں تھے میرے مصطفیٰ، نماز میں۔ وہ مسجد قباء، خدا کی قسم صحابہ آئے نا مکہ کو چھوڑ کر، صحابہ آئے نا مکہ کو چھوڑ کر، کہتے ہیں ہم قباء کے اندر تھے، یاد نے ستایا مکہ کی، ہم نے عرض کیا آقا مکہ تو دکھا دیں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا قریب آؤ، جب حضور نے قریب کیا، کھڑکی کے قریب آئے،
सरकार ने फरमाया देखो कुछ नजर आता है? साहबा कहते हैं खुदा की कसम हमने देखा, लगता ऐसा था कि दरमियान में खिड़की का फासला है, इधर कुबा है इधर काबा है। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या इधर कुबा है उधर काबा है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद पर किसी ने इतराज किया ना, तो आपने खादिम से फरमाया जाओ इन लोग उलमा से कहो कल नमाज दाता साहब के पीछे पढ़नी है। सब आ गए, दाता साहब ने नमाज पढ़ाई ना तो सलाम फेरा। आपने फरमाया उलमा किराम देखो ना सामने। उलमा किराम ने देखा तो क्या देखते हैं? रब का घर खाना काबा सामने नजर आ रहा है। इसलिए फरमाता लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, फरमा अल्लाह का वली ऐसे नहीं बोलता, लौहे महफूज से पढ़ता है फिर बोलता है। लौहे महफूज से पढ़ता है फिर बोलता है। सरकार दुआ के अंदर है। अम्मा आयशा कहती है आपके कंधों से वो चादर सरक रही थी। हुजूर ने पूछा मन आतिन आने वाला कौन है? मैंने कहा अना आयशा। हुजूर ने फरमाया मन आयशा? कौन आयशा? मैंने कहा बिन्तो अबी बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा। हुजूर ने फरमाया मन अबू बकर? कौन अबू बकर? मैंने कहा हुवा इब्नु अबी कुहाफा, वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर, वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर। सरकार ने फरमाया मन अबू कुहाफा। सैयदा आयशा कहती है मैं डर गई, आज हुजूर फनाफिल्लाह के मकाम पर है, इस्तिगराक है, इन्हिमाक है, महवियत है, खुदा के साथ हम कलामी का आलम है। मैं खामोश हो गई। सूफिया कहते हैं जैसे हुजूर ने फरमाया था ना मन आयशा मन अबू बकर मन अबू कुहाफा, कौन आयशा कौन अबू बकर कौन अबू कुहाफा। आज अगर सैयदा आयशा भी पूछ लेती मन अंता, मन अंता, अरबी जानते हो ना, अरबी से मोहब्बत किया करो। मन अंता या रसूल अल्लाह, मन अंता या रसूल अल्लाह, मन अंता। हुजूर आप भी तारुफ करा दे, आप कौन? आप कौन? फरमाया अगर ये सवाल कर लेती, सूफिया कहते हैं सैयदा आयशा अम्मा आयशा ये सवाल कर लेती और नूरो बशर के झगड़ों में फंसाने वालों ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाते। आज पता चलता मुस्तफा कौन है। लीमा अल्लाह वक्तुन ला यसौनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। फरमा हमारा खुदा के साथ एक ऐसा मरहला होता है और न नबी की गुंजाइश होती है, न रसूल की, न फरिश्ते की। हम खुदा के साथ महब होते हैं, इसीलिए खुदा के साथ एक होते हैं, एक होते हैं। हाँ कोट के घोट ने कहा लिख दी हर दम से है जिरा है को कोई कर जाने और काफिर थे मुशरिक है। फरमा आहदियो है अहमदियो है नींद हो ले दिल्ली हो है तिहान करीम फरीदरान इश्क असानादी आहदियो है अहमदियो है। सरकार सजदे में थे, दुआ में महवियत का ज्ञान। लोग कहते देखो सरकार सजदे में थे, इमाम हुसैन पुश्त पर आए, तो इसका मतलब ये था कि सरकार की मशीयत थी। सरकार की मशीयत भी थी, खुदा का इरादा भी था। क्यों? इसीलिए तो सरकार सजदे में रहे ना, 72 बार तस्बीह पढ़ी, सजदे में रहे। क्यों? इसमें मशीयत मुस्तफा न थी, इरादा खुदा भी था। दुआ के अंदर महवियत का ये आलम तो नमाज में, नमाज में क्या आलम होगा। हजरत गिरामी हुजूर मुहसिन कायनात, क्या है? मुहसिन कायनात है। देखे ना आप ये गुलाब के फूल, इनको क्या कहते हैं? ये मैंने पहना हुआ है हार, क्या कहते हैं? हार है। हालांकि इसकी हार नहीं, ये पहले था बूटी पर। बूटी पता नहीं कहाँ थी जी, अच्छी जमीन में या गंदी जमीन में, जहां भी थी जी, आला जगह पर या अदना जगह पर, जहां भी थी। अगर किसी आलिम के गले में आया, किसी पीर के गले में आया, किसी मुर्शिद के गले में आया, इसकी हार नहीं, इसकी तो जीत है।
نہیں سمجھے آپ؟ اس کی ہار نہیں، میں چوم کر آنکھوں پہ لگا رہا ہوں. ارے یہ بوٹی پہ تھا، کوئی چومتا نہ تھا، کوئی آنکھوں پہ نہ لگاتا تھا، بوٹی سے ٹوٹا ہے، یہ گلے کا ہار بن گیا. اب اسے چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. اس کی ہار نہیں، اس کی جیت ہے. مگر پھر بھی جیت نہیں کہتے، پھر بھی کہتے ہیں ہار. سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا سا آ جاؤ میچ والے سسٹم کے پاس. سبحان اللہ. ہار جیت سے وہاں نہیں ہوتی، ہار جیت ہر جگہ ہوتی ہے. اس کی یہ جیت ہے، جیت، یہ ہار نہیں. اس کو چوما جا رہا ہے، اس کو آنکھوں پہ رکھا جا رہا ہے، اس کو سینے پہ بٹھایا جا رہا ہے. ارے اس کو ہار بنایا جا رہا ہے، اس کو سینے پہ لٹایا جا رہا ہے. اس کی ہار نہیں، اس کی جیت ہے. مگر نکتہ سمجھو، جو اپنوں سے بچھڑ جائے اگرچہ آنکھوں پہ بٹھایا جائے، اس کی جیت نہیں، اس کی ہار ہے. نہیں سمجھے آپ؟ من شذ شذ فی النار، من شذ شذ فی النار. ارے جو جماعت سے نکل گیا وہ بھلے غیر اسے آنکھوں پہ بٹھائیں، غیر اسے سینے پہ لٹائیں، غیر اسے چومے صحیح، جو کچھ بھی کریں، عزتیں دیں، شانیں دیں، شوکتیں دیں، وہ جماعت سے مت نکلنا، اپنوں سے مت بچھڑنا. اگر اپنوں سے بچھڑ گیا، بے شک غیر آنکھوں پہ بٹھائیں، تیری جیت کبھی نہیں ہو سکتی، تیری ہار ہی ہار ہے. جیت ہمیشہ تیری اپنوں کے ساتھ ہے، جیت ہمیشہ تیری اپنوں کے ساتھ ہے. یہ پھول لگا ہے بوٹی پر، پھول لگا ہے بوٹی پر. قبلہ حاجی صاحب مجھے لے جائیں اپنے باغ میں، کہیں درانی صاحب آؤ، میں نے خوبصورت باغ لگایا ہے، اس باغ کو دیکھو. آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی قابل توجہ ہے. اس باغ کو چیک کرو، اس کو دیکھو، اس میں گلاب ہے، پتوکی کی نرسری سے، غیر ملک سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں نے یہ پھول بوٹے منگائے ہیں. میں نے ایک گلاب کی بوٹی کے قریب جا کر ایک پھول توڑا گلاب کی بوٹی سے. میری آخری بات توجہ سے سن لیں، انشاءاللہ بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے ایک پھول توڑا، حاجی صاحب کو میں نے کہا حاجی صاحب یہ پھول میرا ہے. حاجی صاحب نے کہا درانی صاحب بڑے عجیب بندے ہو، میں نے انگلینڈ سے یہ بوٹی کا پودا منگایا، میں پتوکی سے یہ بوٹی کا پودا لایا، بوٹی میں لایا، بوٹی میں نے لگائی، پھول آپ کا ہے، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ پھول آپ کا نہیں، یہ پھول میرا ہے، یہ پھول میرا ہے. اتنے میں بوٹی کہنے لگی یہ پھول نہ حاجی صاحب کا ہے نہ درانی صاحب کا ہے، یہ پھول میری ٹہنی پہ لگا ہے، یہ تو میرا ہے. اتنے میں زمین چیخنے لگی. زمین نے کہا اگر میں نہ ہوتی تو بوٹی کہاں سے آتی؟ یہ میرے سینے پہ ہے، میں نے اپنا سینہ پیش کیا بوٹی کو. بوٹی تب بوٹی ہے، یہ پھول بوٹی کا نہیں، یہ پھول میرا ہے. اتنے میں سورج چلانے لگا. سورج نے کہا اگر میں گرنے نہ دیتا تو یہ پھول نہ کھلتا. اتنے میں شبنم رونے لگی. شبنم نے کہا ارے میرا بھی انسان پھول پہ ہے، اگر میں نمی نہ دیتی تو یہ پھول تازہ نہ ہوتا ہے. اگر پھول کھلا ہے کرن کی وجہ سے، پھول اگر تازہ ہے تو شبنم کی وجہ سے، اگر بوٹی لگی ہے تو حاجی صاحب کی وجہ سے، اگر اگی ہے تو زمین کی وجہ سے. پتہ چلا پھول پہ احسان حاجی صاحب کا بھی ہے، پھول پہ احسان زمین کا بھی ہے، پھول پہ احسان بوٹی کا بھی ہے، پھول پہ احسان سورج کی کرنوں کا بھی ہے، پھول پہ احسان شبنم کا بھی ہے. مگر یاد رکھو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. توجہ ذرا توجہ، تاکہ میلاد کا ایک جملہ ہو جائے نا، تاکہ میلاد کا ایک جملہ ہو جائے. اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ وانا من نور اللہ. حضور کے نور کو سب سے پہلے بنایا. مولا تم نے آسمانہ بنایا، زمینہ بنائی، سورج نہ بنایا، چاند نہ بنایا. اللہ فرماتا ہے کائنات والو اگر زمین بناتا زمین مصطفیٰ کے نور پر احسان جتلاتی، اگر چاند بناتا چاند احسان جتلاتا، سورج بناتا سورج احسان جتلاتا، آسمان بناتا آسمان احسان جتلاتا. پہلے آدم کو پیدا کرتا، آدم احسان جتلاتا. پہلے نوح کو پیدا کرتا، نوح احسان جتلاتا. پہلے
پہلے یعقوب کو بناتا، یعقوب احسان جتلاتا، پہلے میں آپ کے ماں باپ حضرت عبداللہ و آمنہ کو بناتا، وہ بھی احسان جتلاتے۔ رب نے سب سے پہلے نہ سورج کو بنایا، نہ چاند کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ زمین کو بنایا، رب نے کائنات کی کسی چیز کو نہ بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ کیوں؟ تاکہ کسی کا مصطفیٰ پر احسان نہ ہو، مصطفیٰ کا ساری کائنات پر احسان ہو جائے، ساری کائنات پر احسان ہو جائے، کائنات کا کندھا نیچا رہے، مصطفیٰ کا تلوہ اونچا رہے۔ کائنات کا کندھا نیچا رہے، مصطفیٰ کا تلوہ اونچا رہے، تاکہ حضور محسن اعظم بن جائے، حضور محسن کائنات بن جائے۔ حضرات گرامی، ہمارا حضور پہ احسان نہیں، حضور آئے تو حضور کی آمد کا ہم پر احسان ہو گیا۔ اللہ بھی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر رب نے احسان کیا ہے کہ مصطفیٰ ان کے اندر بھیج دیا ہے۔ اور حضور کے آنے کی خوشی بھی اسے ہے جس کے پاس حضور آئے ہیں، جس کے پاس حضور آئے ہیں۔ خوش نصیب ہو تم حضور کی آمد کا جشن مناتے ہو۔ اللہ رب العزت سب کو میلاد پاک